أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بزرگان محترم، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا. بلا شبہ یہ تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ رونما ہونے والا ہے. تو میں نے اسی مناسبت سے چاہا کہ کچھ باتیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے خود میرے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ یہ مہینہ ہم تمام کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور ہم اس سے پوری طرح مستفید ہو سکیں. محترم حضرات، شعبان کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غفلت کا مہینہ ہے. رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس پہ عام طور سے غفلت برتی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس بلند کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں. تو یہ روایت حسن درجے کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. باقی مہینوں سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو انہیں مبارکباد ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کریں. ایک اور گروہ ایسا ہے جو صحیح سنتوں سے دور ہو کر کے واہی تباہی یا جو ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو ویسے کاموں کا اہتمام کرتے ہیں. خاص طور سے 15ویں شعبان کی رات جاگنے، نوافل کا اہتمام کرنے اور دوسرے دن کا روزہ رکھنے میں وہ پوری تگودو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تھکا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انہیں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح کاموں کی طرف ہماری ہدایت کی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں کون سا عمل اللہ کے پاس مقبول ہے اور کون سا عمل اللہ کے پاس مردود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. تو بہرحال صحیح لوگ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. حقیقت اگر دیکھا جائے تو شعبان کا مہینہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ روزوں کی طرف توجہ دینا گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم فرض نمازوں سے پہلے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں.
رواتب کا اہتمام کرتے ہیں، سنتیں پڑھا کرتے ہیں، اور پھر فرض نماز جب ختم ہو جاتی ہے پھر بھی جو ہے آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، بہت ساری نمازیں جو ہے بتائی گئی ہیں. تو بالکل اسی طرح رمضان ایک مبارک گھڑی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام رکھا ہے کہ اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کا اثر باقی رہے. تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزوں کا اہتمام فرماتے. یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکثر حصہ یا مکمل روزوں کا اہتمام کرتے تھے. کوئی آدمی اگر زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر سارا مہینہ بھی اگر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. البتہ وہ شخص جو پہلے دنوں میں غافل رہا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے مستعد ہو جائے. وہ ایسے شخص کے لیے بالکل اواخر شعبان میں روزے رکھنا اس کے لیے جو ہے منع. خاص طور سے شک کے دن جس کے اندر رمضان ہونے کا احتمال ہو تو ویسے دنوں میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا. بہرحال شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ہمیں تیاری کی دعوت دیتا ہے. آئیے کچھ باتیں اسی مناسبت سے ہم سنتے چلے. سب سے پہلی چیز ہمیں رمضان کی تیاری میں جو کرنی ہے وہ ہے توبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف مکمل توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو. مبارک گھڑی ہمارے سامنے آنے والی ہے. آدمی اسی وقت اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اس کے اندر اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا استعداد ہو، اس کے اندر وہ قابلیت ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو. اگر آدمی اپنے آپ کو تیار نہ کرے تو وہ گھڑیاں بھی جو ہے غفلت میں گزر سکتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا وہ اللہ کی طرف سچا رجوع، دل سے جو ہے اپنے گناہوں پر ندامت، اپنی غفلتوں سے آدمی باز آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، دعائیں کرے. یہی جو ہے سلف کا طریقہ رہا ہے. سلف صالحین، ہمارے جو ہے امت کے سلف صالحین، علماء اور صلحاء، ان کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا تھا تو ان کی عبادتوں کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے. 6 مہینے تک وہ گڑ گڑاتے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو اعمال انجام دیے ہیں وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے. اس کے لیے وہ ہمیشہ سے دعائیں کرتے رہے. پھر جو ہے رمضان کا مہینہ جب آنے کے لیے باقی ایام ہوتے تو رمضان کے لیے جو ہے تڑپنا شروع ہو جاتے، رمضان کے لیے گڑگڑانا شروع ہو جاتے، دعائیں کرنے لگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ایسا مبارک موقع نصیب فرمائے جس کے اندر ہم اچھے سے اچھے اعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. اس کے لیے وہ بے چین ہو جاتے، دعائیں کرتے. تو مسلمان کا رویہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ مسلمان رہتا ہے. اسی لیے سلف صالحین نے ایک جملہ کہا، ہم بارہا اسے سنتے ہیں لیکن رمضان کے بعد سنتے ہیں. رمضان کے بعد عام طور سے غفلتوں کا زمانہ پھر شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی پرانی حالت کی طرف، پرانے اعمال کی طرف، غفلت کی طرف واپس چل پڑتے ہیں. تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا بئس قوم عرفوا اللہ فی رمضان، کیا ہی برے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. کیا ہی برے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. جو رمضان کریم کا رب ہے وہی سال بھر میں، وہی تو رب ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے. تو کیا بات ہے کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رمضان کے مہینے میں رجوع کرتے ہیں، باقی دنوں میں غفلت کا شکار رہتے ہیں. تو یہ حالت عام طور سے مسلمان کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ آدمی رمضان میں تو اللہ کی طرف رجوع کرے، باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جائے، گناہوں کی طرف چل پڑے. یہ کسی مسلمان کے لیے زیر نہیں دیتا. تو بہرحال رمضان سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اس میں توبہ کریں،
اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک گھڑیوں کو کما حقہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ آدمی کے اندر اگر وہ قبولیت کا جذبہ نہ ہو، اگر اس کا دل تیار نہ ہو، تو آدمی جو ہے ایسی مبارک ساعتوں کو بھی غفلتوں میں گزار سکتا ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، بیکار مشاغل اور بیکار چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تاکہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی ہم جو ہے صحیح طور سے اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. پھر ہمیں جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا وہ ہے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اس لائق بنائے، اپنے آپ کو تیار رکھیں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہو جائے اور ہم فوراً جو ہے اپنے آپ کو بدل لیں. یہ ممکن نہیں ہے. انسان ہے، انسان کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ بٹن آن کر دیں اور جو ہے مشین چالو ہو جائے. انسان جو ہے اس کو دھیرے دھیرے تیار کرنا پڑتا ہے. نفس بہت جلد تیار نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو ابھی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے جو ہے اگر روزانہ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں اور اضافہ کریں، نیک کاموں میں اور تیزی سے اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں کی طرف گامزن رکھنے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں. اسی طرح جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے نمازوں کی طرف توجہ. ہمیں پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دن کے اندر ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، رات میں جو ہے ہم تراویح کا، رات کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آدمی اگر صرف رمضان کا انتظار کرتا رہے، تراویح کا انتظار کرتا رہے، باقی دنوں میں وہ صرف فرائض پڑھ کر بھاگنے والا ہو، تو ایسے آدمی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی، ایسے آدمی سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ کما آفاہو رات کی نمازوں سے فائدہ اٹھائے گا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان سے پہلے تو وہ بہت تیار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام صاحب تھوڑی لمبی قرات کر دیے، تھوڑی لمبی نماز پڑھا دیے، وہی تو سنت ہے، تو ہمارے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں، ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اسی لیے ہے کہ ہم باقی ایام میں نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت ہے، دیر تک اللہ تعالیٰ سے مناجات کی عادت ہے، تو ہم رمضان کی راتوں کا صحیح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. صرف جو ہے آدمی تمنا کرتا رہے، خواب دیکھنے سے جو ہے کام نہیں بنے گا. آدمی اپنے آپ کو عملاً تیار رکھے، نوافل کا اہتمام کرے، دعائیں یاد کرے. بہت سارے لوگوں کو نمازوں کی دعائیں پوری طرح یاد نہیں ہے. دعائیں استفتاح ہے، تشہد کی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں کرنے کا موقع ہے. عام طور سے نمازوں کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں سجدے کی حالت میں یا تشہد کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے نماز سے باہر کی جانے والی دعاؤں سے. تو آدمی کو چاہیے کہ بہت ساری دعائیں یاد کرے. بڑی عمر ہو کوئی بات نہیں، آدمی زیادہ سے زیادہ دعا یاد کرنے کا اہتمام کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشاغل ہیں، اتنے کام ہیں، ان تمام کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، استغفار سینکڑوں مرتبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تعجب ہوتا ہے. ہم ہیں کہ اپنی زندگی میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں،
کہ ہمارے لیے وقت میں برکت نہیں ہے، فلاں کام ہم سے نہیں ہوتا، فلاں کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم کیسے متبع ہیں، کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ آدمی کو زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنا چاہیے. سینکڑوں دعائیں ہیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں، جن کے اندر ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہماری ہدایت کے لیے پیش فرمائی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی حاجتیں اپنی زبان میں رکھیں، اپنے انداز سے پیش کریں. آپ ان دعاؤں کا قرآن و سنت کی دعاؤں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیے، موازنہ کر کے دیکھیے، تو بہرحال ہم کو قرآن و سنت کی دعائیں بہتر نظر آتی ہیں. بنا بنایا بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو یاد کریں، اور نمازوں کے اندر اور نمازوں سے باہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. اسی طرح ہم کو جن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم نے گزشتہ رمضان میں روزے اگر چھوڑ دیے ہیں تو ان روزوں کو اگر ہم نے پورے کر لیے ہیں تو الحمدللہ. اگر کسی وجہ سے ہم نے اب تک پورا نہیں کیے ہیں تو ابھی ہمارے پاس رمضان آنے تک وقت ہے. عورتوں کو بھی وقت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ شعبان کا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے چھوٹے ہوئے اگر روزے ہیں تو ان روزوں کی قضا ہو تو فوراً اس کی طرف توجہ دیں اور رمضان سے پہلے ان کو مکمل کریں. ایک اور بات علماء نے ذکر کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرے کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے فارغ ہو کر مدینہ جب واپس آئے تو ایک عورت جس کا نام ام سنان ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حج میں حاضر نہیں تھی، آپ ہمارے ساتھ حج میں حاضر نہیں تھی. تو انہوں نے اپنا عذر بتایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں تم عمرہ کر لیا کرو. رمضان میں عمرہ کروں گی تو یہ ایک حج کا ثواب ملے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. تو بہت بڑا اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی کے پاس اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو آدمی عمرے کا اہتمام کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں، فرض نمازیں، جمعہ اور عمرہ، اس کے درمیان کیے جانے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا. تو کیا ہی عظیم خوش نصیبی ہے کہ آدمی رمضان کے اندر عمرے کا اہتمام کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے تو دوسرے مہینوں میں بھی جائے، لیکن رمضان بہت بہتر ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کے اجر سے متعلق باتیں سنی. یہ اگر نہ ہو سکے تو علماء نے بہت ہی دلچسپ بات بتائی ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جس کے پاس مشغولیتیں ہوں، اس کے لیے بہت ہی نعم البدل، ایک بدیل، ایک دوسری چیز بتائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر کے جائے. تو اس کا اجر بھی مکمل عمرے کا، مکمل تامہ تامہ تامہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا بھی ذکر فرمایا اور تام کا بھی ذکر فرمایا. یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے. تو آدمی کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اگر یہ نہ ہو سکتا ہے تو کوئی اور چیز ہے. غافل وہی ہے جو ساری چیزوں سے غفلت برتتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے. تو اس وقت آدمی نیکیوں کی تمنا کرے تو وائے ناکامی، دوبارہ انسان واپس نہیں آ سکتا. زندگی مختصر ہے، کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں، اس لیے آدمی غفلت کا شکار ہوئے بغیر نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے، اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے. ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے وقت کی قدر، وقت کی تنظیم.
یہ بہت اہم چیز ہے، خاص طور سے اس زمانے میں ہمارے پاس وقت کی قیمت ہے بھی تو بہت کم ہو گئی، خاص طور سے ہمارے پاس موبائل اور دوسری سب چیزیں آنے کے بعد ہمارے پاس گویا وقت کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ آدمی تقریباً اسی میں بزی رہتا ہے، باقی سارے کام وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے اللہ جانے، لیکن موبائل کے ساتھ بہت بزی رہتا ہے، گھر والوں سے غافل، بیوی بچوں سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غافل، لیکن اس کے پاس فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، بہت ساری لغویات کے لیے، بیکار چیزوں کے لیے بہت سارا وقت ہے۔ تو بہرحال یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے وقت کو بیکار کرے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ بیکار چیزوں سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ ہے، خصوصی طور پر جو مبارک ساعتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اس میں اگر انسان اس سے کما و فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے چاہیے کہ ابھی سے جو ہے انسان اپنا پلان ریڈی رکھے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر انسان اسی میں مزہ لیتا ہے کہ بیکار چیٹنگ میں، بیکار میسیجز پڑھنے اور آگے بھیجنے میں اور بیکار چیزوں میں، تو اس سے وہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم نے نمازوں کے بارے میں سنا، ویسے جو ہے آدمی اگر چاہے کہ اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھے، ذکر الہی میں مشغول رکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں وہی لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہی لوگ آخر تک مسجد میں رہتے ہیں، وہی لوگ اعتکاف کی بھی پابندی کرتے ہیں جو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں وہ جو ہے گویا ان کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے مسجد کے اندر بیٹھنے سے، ذکر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو دعائیں اور ذکر کا بہت ساری چیزیں ان کو یاد نہیں رہتی، دوسری بات اگر وہ کرنا بھی چاہے ان کا نفس جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے ہے کہ دوسرے دنوں میں آپ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول رکھیں، اور رمضان میں چاہیں کہ جو ہے ہمارا دل پوری طرح بدل کر کے اللہ کا ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں، تبھی جو ہے ہمارا نفس، ہمارا جسم جو ہے رمضان کی مبارک ساعتوں میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ تو انسان جو ہے ہمیشہ اس کے لیے فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو دھیرے دھیرے جو ہے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے ہماری عید کی تیاری، یا جو ہے کپڑے وغیرہ خریدنا ہے، چیزیں خریدنی ہیں، تو بہتر ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو وقت باقی ہے اس میں جو ہے ہم دکانوں کا رخ کریں اور عید کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان کی آخری ساعتوں میں، آخری دنوں میں بازاروں کا رخ کرتے ہیں بلا وجہ، کسی کو ضرورت ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی صرف تفریح کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی اور غرض سے جا رہا ہے۔ بہترین ساعتیں وہاں پر صرف ہو رہی ہیں، غفلت میں، گناہوں میں۔ تو اس کے لیے اچھا ہے کہ آدمی ابھی سے جو ہے کپڑے وغیرہ خریدنا ہو تو کپڑے خرید لے، سلائی کا اہتمام کرے، بہت ساری چیزیں جو بعد میں کرنے کی ابھی سے جو ہے سوچ کر کے پلان بنائے، تبھی جو ہے انسان جو ہے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آدمی اگر اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا چاہے تو آپ اچھے طلباء کو ہمیشہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ وہ درس کا مراجعہ کرتے ہیں، بار بار جو ہے سبق یاد کرتے ہیں، پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی لوگ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو طالب علم سال بھر سوتا رہتا ہے، غافل رہتا ہے، امتحان کے وقت صرف پورے اسباب دوہرا کر اچھے نمبرات حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے، تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنے نمبرات حاصل کر سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم جتنا دھیان، جتنی فکر رمضان کو بھرپور استعمال کرنے میں ابھی سے لگائیں گے تو اسی قدر جو ہے اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہم کو حاصل ہوگا۔ غفلت کریں گے تو وہاں بھی جو ہے بہتر نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔
ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ رمضان کریم میں قرآن کریم کی تلاوت کا حد درجے اہتمام فرماتے تھے. بہت زیادہ. بہت سارے لوگ سننے کے بعد تعجب کرتے ہیں, کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کریم میں ہر دن مطلب دن کے وقت اور رات کے وقت 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ, دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ. یہی آپ کا معمول رہا تو رمضان میں آپ 60 مرتبہ تلاوت کریم کا اہتمام فرماتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن کے وقت مکمل یہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور راتوں میں 3 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو نماز میں دہرایا کرتے تھے. تو اس طرح سے 40 مرتبہ آپ دہرایا کرتے تھے. تو یہی جو ہے تقریباً تمام اسلاف کا طریقہ رہا. آدمی کھانے پینے کی پریشانی سے دور ہو جاتا ہے تو رمضان میں کھانے پینے کی پریشانی تو نہیں رہتی. آپ سحر کر لیے, پھر افطار کا وقت ہے, اس کے مابین جو وقت ملے گا اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت میں. ان کی زبانوں پر تو گویا پانی کی طرح قرآن جاری تھا. قرآن کریم وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تو اس لیے ان کی تلاوت بھی تیز تھی. اگر ہم جو ہے اگر اتنا تیز بھی پڑھنا چاہیں تو ہم سے نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ عام طور سے قرآن سے دور رہتے ہیں, غفلت برتتے ہیں. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم سال بھر اس کا خیال رکھیں, تلاوت جو ہے کرتے رہیں. اگر غفلت ہم سے ہوئی ہے تو خاص طور سے ان دنوں میں دوبارہ جو ہے اپنی رفتار کو تیز کریں تاکہ رمضان کی ساعتیں ہمیں پوری طرح جو ہے اس سے ہم مستفید ہو سکیں. آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں بھی, مسجدوں میں بھی, اپنے مراکز میں بھی جہاں تک ممکن ہو رمضان سے قبل رمضان کے آداب, رمضان کے احکام, روزوں سے متعلق مسائل یہ ہر آدمی جانے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بصیرت کے ساتھ ہو, علم کے ساتھ ہو. ایسے نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں, ہم نمازوں کے احکام سے غافل ہو. ہم جو ہے روزے رکھیں, روزوں سے متعلق مسائل ہمیں معلوم نہ ہو. تو بہترین موقع ہے اگر ممکن ہو تو مساجد, مدارس اور مراکز میں دروس کا اہتمام کیا جائے. لوگوں کو رمضان سے متعلق مسائل, رمضان کے فضائل اور بہت ساری باتیں جو اعتکاف اور زکوٰۃ الفطر سے متعلق ہوتی ہیں ان تمام کو علماء کرام بتائیں. اور عوام کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ آدمی علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو یہی بہترین موقع ہے. یہ موقع ہم سے غفلت میں نہ جائے. ہر آدمی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور اس موضوع سے متعلق پڑھے, اپنے گھر والوں کو بتائے, اپنے متعلقین کو بتائے کہ روزوں کے کیا فائدے ہیں, اسلام نے کیسی ترغیب دی ہے, اس کا کیا ثمرہ ہے, وہ کیسے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے, رمضان کی کیا فضیلت ہے, اس کا جو ہے بھرپور اہتمام, اس کا بھرپور استعمال ہمیں کیسے کر سکتے ہیں. اس سے متعلق باتیں جو ہے ہمیں ضرور جاننا چاہیے. تو ابھی جو ہمارے سامنے جو دن باقی ہیں ان کو غفلت سے گزارنے کے بجائے ہماری کوشش ہو کہ ہم جو ہے علماء کرام کے ساتھ ان کی مجلسوں میں شریک رہ کر کے رمضان سے متعلق ضرور جو ہے کچھ باتیں سنیں اور خود بھی جو ہے رمضان کے احکام اور مسائل جاننے کی کوشش کریں. اپنوں کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے متعلقین کو, خاص طور سے بچوں کو قرآن کریم سے قریب کرنے, روزوں کے بارے میں بتانے اور اس مبارک مہینے کی فضیلت جو ہے انہیں سنائے تاکہ جو ہے سارا ماحول اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سازگار ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابھی جو ہمارے سامنے مبارک ساعتیں آنے والی ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو ہم سے غفلت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو معاف فرمائے اور ابھی ہمارے سامنے جو بہترین موقع آنے والا ہے اس کو صحیح طور پر مکمل استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.